اسلامی کیلنڈر میں ایک مہینہ ایسا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود عزت بخشی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں رجب کے مقدس مہینے کی۔ تو آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ آخر یہ وقت اتنا خاص کیوں ہے۔ یہ ایک بڑا گہرا سوال ہے کہ کیا وقت خود بھی مقدس ہو سکتا ہے؟ اسلام میں اس کا جواب ہے ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال رجب کا مہینہ ہے، جو ہمیں وقت کی الہی ترتیب کے بارے میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مہینے کی عزت اور تکریم کی کہ آخر اس کی اہمیت ہے کیا۔ رجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ تو ہے، لیکن یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ تاریخ میں اسے ہمیشہ سے ہی عزت، شان اور ایک خاص اہمیت کا مہینہ سمجھا گیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں تھا۔ اس مہینے کی اہمیت تو اس کے ناموں سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسے رجب الاسم یعنی خاموش مہینہ کہا جاتا تھا، کیونکہ اس میں جنگ کی تمام آوازیں، تلواروں کی جھنکار سب تھم جاتی تھیں۔ اسے رجب الاس بھی کہتے تھے، یعنی رحمتوں کے زور و شور سے برسنے کا مہینہ، اور رجب المرجب تو اس کے عظیم مرتبے اور شان کی ہی نشانی ہے۔ اچھا، اس مہینے کی قدر و قیمت کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، اسلام سے بھی پہلے کے دور میں۔ اسلام سے پہلے عرب ایک قمری شمسی کیلنڈر استعمال کرتے تھے۔ مہینے اس میں بھی 12 ہی تھے، لیکن ایک بہت بڑا فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ اس کیلنڈر کو انسانی مرضی کے مطابق بدلا جا سکتا تھا۔ یہ فرق نسی کہلاتا تھا، یعنی انٹرکولیشن کا عمل۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ قمری اور شمسی سال کو ایک جیسا کرنے کے لیے وہ اپنی سہولت کے حساب سے بیچ میں ایک 13واں مہینہ ڈال دیتے تھے، یعنی کیلنڈر میں سیدھی سیدھی انسانی مداخلت ہوتی تھی۔ اور یہ انسانی مداخلت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ قرآن پاک اس عمل کی بہت سختی سے مذمت کرتا ہے، اسے کفر میں زیادتی قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے لوگ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال بنا لیتے تھے۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف انسانی مرضی سے چلنے والا ایک بے ترتیب کیلنڈر تھا جو مقدس وقت کے نظام میں خلل ڈالتا تھا، اور دوسری طرف اسلام کا لایا ہوا خالص قمری کیلنڈر جس میں مہینے ہمیشہ 12 ہی رہتے ہیں اور سارا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اسی سے وقت کی وہ قدرتی الہی ترتیب بحال ہوئی۔ تو اس بے ترتیب کیلنڈر کا الہی حل کیا تھا؟ یہیں سے کہانی ہمیں 4 مقدس مہینوں کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس کا جواب سورۃ التوبہ کے اس آیت میں بالکل واضح ہے۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یہ اللہ کی کتاب میں اس دن سے لکھا ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ ایک ایسا الہی حکم تھا جس نے ایک نئی ابدی ترتیب قائم کر دی۔ اور وہ 4 مقدس مہینے یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ تینوں ایک ساتھ آتے ہیں، اور چوتھا ہے رجب، جو ان سب سے الگ تنہا کھڑا ہے۔ اس کا یہ الگ تھلگ ہونا ہی اسے ایک بہت خاص مقام دیتا ہے۔ ان مہینوں کا سب سے بنیادی اصول تھا لڑائی اور خون ریزی سے مکمل پرہیز۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس احترام کا رواج اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن اسلام نے آ کر اسے الہی حکم کے ذریعے مضبوط اور ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ لیکن ان مہینوں کی حرمت کا مطلب صرف جنگ سے پرہیز کرنا نہیں ہے۔ اس کا تعلق اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، ہماری اپنی روح سے۔ قرآن کی جو بنیادی ہدایت ہے وہ بہت سادہ لیکن بہت گہری ہے۔ تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اپنی جان پر ظلم کرنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ اسے سمجھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان مہینوں کو ایک روحانی ایمپلیفائر کے طور پر سوچا جائے۔ اس دوران ہمارے تمام اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ ہر عمل کا اثر زیادہ گہرا اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو ظلم یا غلط کام کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے خلاف ہو سکتا ہے، جیسے نماز چھوڑ دینا یا تکبر کرنا۔ یہ دوسروں کے خلاف ہو سکتا ہے، جیسے غیبت کرنا یا کسی کا حق مار لینا۔ اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے خلاف ہے، جیسے شرک کرنا یا جھوٹی باتیں گھڑنا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور امید بھری بات بھی ہے۔ یہ اقتباس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس طرح ان مہینوں میں برے کاموں کی سزا بڑھ جاتی ہے، بالکل اسی طرح اچھے کاموں کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک انتباہ نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا موقع بھی ہے۔ اور یہی بات ہمیں اپنے آخری حصے کی طرف لاتی ہے کہ اس مہینے کو نیکی کے ایک بہترین موقع کے طور پر کیسے دیکھا جائے اور اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے۔ تو اس ایمپلیفائڈ وقت سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ اس کا جواب اچھے اعمال میں ہے۔ روزہ رکھ کر اپنے نفس کو قابو کرنا، صدقے کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنا، چاہے وہ ایک میٹھا بول ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو روشن کرنا، علم حاصل کر کے جنت کا راستہ آسان بنانا، اور سب سے بڑھ کر دل کو پاک کرنا، کیونکہ یہی تو آخرت میں کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ آخر میں مقدس وقت کا یہ سارا تصور صرف کچھ اصولوں پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعوت ہے، ایک دعوت کہ ہم زیادہ ہوشیار ہو جائیں اور وقت کو غور و فکر اور اپنی روحانی ترقی کے لیے ایک انمول تحفے کے طور پر دیکھیں۔ تو ایک سوال جو ہم سب کے لیے باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے، جو وقت ہمیں دیا گیا ہے اس کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے؟ چاہے وہ کوئی مقدس مہینہ ہو یا پھر روزمرہ زندگی کا کوئی عام لمحہ۔